اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس وقت جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جبکہ میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں، یہ وہ لمحہ ہے کہ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ الوداع ہو چکا۔ چند روز قبل ہم اس کی آمد کے منتظر تھے، ہم اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اور اب آج وہ وقت آن پہنچا کہ یہ مہینہ رخصت ہوا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے بھرپور رمضان گزارا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی۔ ہم نے صحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس مہینے میں تمام عبادات سر انجام دیں۔ آپ کے لیے یقیناً یہ ایک مشکل وقت رہا ہوگا، سخت معمولات، گرمی کا موسم، عبادات، گھر کی ذمہ داریاں، لیکن الحمدللہ آپ نے یہ تمام ذمہ داریاں خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیں، اور اس کا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہی ہے، اور وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب خوشی کا جو دن آیا ہی چاہتا ہے، ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، ہمیں خوشی پسند ہے۔ اس وقت بھی آپ کے آس پاس خوشی اور سرشاری کا سماں ہے۔ زندگی خوشی اور غم کے لمحات سے عبارت ہے۔ بعض خوشیاں افراد سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بعض مسرتیں پوری ملت کے لیے باعث فرحت ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک دن عید الفطر کا دن ہے۔ اس وقت بھی آپ تیاری میں مصروف ہیں، آپ کے ارد گرد گہما گہمی کا سماں ہے۔ کچھ خریداری باقی ہے، کچھ پکوان کا آغاز ہے، کچھ دعوتیں کرنی ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں جانا ہے، کچھ لوگوں کو مدعو کرنا ہے۔ فطرتاً ایک خوشی کا سماں ہے جو کہ ہم پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان المبارک کی گزرنے کے بعد یہ خوشی ہم سب کے لیے رکھی ہے۔ اصل خوشی تو یہی ہے کہ بندے کو کوئی ایسی نعمت مل جائے جو اس کو اپنے رب سے قریب کر دے۔ یہی اصل خوشی جس کو ہم عید الفطر کے موقع پر مناتے ہیں۔ اس عید کے مختلف نام ہیں۔ یہ شکر کا دن ہے، یہ جزا ملنے کا دن ہے، یہ اللہ کی کبریائی کا دن ہے، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ تو اس عید کو کیوں نہ بھرپور انداز میں منائیں، ایسے منائیں کہ یہ زندگی کے یادگار لمحات میں سے ہو جائے۔ آخر اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا جس میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کر لیا۔ تو خوشی منانا یقیناً عبادت بھی ہے، اور خوشی منانا یقیناً ہمارا حق بھی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں پہ ایک چیز ضرور سوچتے چلیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اس خوشی کو برقرار رکھیں گے۔ یہ خوشی ایک دن کی نہیں، یہ خوشی ہماری اس زندگی اور آئندہ زندگی پر محیط ہو جائے۔ اس کے لیے آج ہی سوچنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا۔ ہم نے اس رمضان میں جو خوشی حاصل کرنے کے لیے محنت کی، ہم نے بہت سارے کام ایسے کیے جو ہمیں ہمارے رب سے قریب کر دیں۔ ہمیں اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کاموں کا تسلسل بھی کرنا ہوگا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، جس میں ہمارے آس پاس کا تمام ماحول ہماری مدد کرتا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہمارے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ مجھے عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اس رمضان کے بعد بھی اپنی ان تمام معمولات کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے۔ اور ہاں، عزم اور ارادے کے ساتھ ایک اور چیز بھی مطلوب ہے، اور وہ ہے کوشش۔ اگر انسان کوشش نہ کرے تو بہت سے ارادے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے، بہت سارے عزم دل میں ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ کوشش آسان نہیں ہے۔ یہ کوشش جب آپ شروع کرتے ہیں، ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، پھر آپ کا رب آپ کو تھام لیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلا قدم خود رکھنا ہوگا، پہلی کوشش خود کرنی ہوگی، پہلے خود آگے بڑھنا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے میری اور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم خواتین عورت ہونے کی حیثیت سے ہم کسی بھی معاشرے کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے بنتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم آنے والی قوم کو کیا دے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کون سا سرمایہ آنے والی نسل تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہماری یہ مضبوط حیثیت جس کی وجہ سے ہی ہمیں بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت عورت اتنا درجہ دیا گیا۔ ہمارے ہاتھ میں قوت ہے کہ ہم معاشرے کا رخ بدل دیں، لیکن اس کا
آغاز میری ذات اور میرے گھر سے ہوتا ہے۔ جبھی تو فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ وہ ساری کوششیں جو کسی بھی دنیا کی کامیابی کے لیے ہو سکتی ہیں یا کسی بھی دنیا کے پریشانی سے بچنے کے لیے ہو سکتی ہیں، اسی طرح اس آخرت کی کامیابی اور آخرت کی مشکلات سے بچنے کے لیے بھی درکار ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں دنیا میں پلان کرتے ہیں، ہم بہت سارے کاموں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسے کیسے کرنا چاہیے۔ ان ساری منصوبہ بندی میں سے آئیے کچھ نکات کو شامل کر لیں۔ اور اگر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ابھی اپنی جوانی کی عمر میں ہیں، آپ بہت مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ کے پاس وہ وقت ہے جب آپ کے پاس بہترین صلاحیت ہے، جب آپ کی آنکھوں میں خواب ہیں، جب آپ کی آنکھوں میں امیدیں ہیں، جب آپ کے پاس بہترین وقت موجود ہے، جب آپ کے پاس بھرپور وقت موجود ہے کہ آپ اس کی بہترین منصوبہ بندی کر لیں، تو ضرور آئندہ کی منصوبہ بندی کیجیے۔ سوچئے ہم نے آنے والا سال کیسے گزارنا ہے، ہم نے قرآن سے جو تعلق اس رمضان میں پیدا کیا تھا، اس تعلق کا تسلسل کیسے لے کے چلیں گے۔ ہم نے اہتمام کیا کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ہم نے اہتمام کیا کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم دورہ قرآن میں شرکت کریں، اور ہم نے اس کی برکتوں کو اپنی ذات پر، اپنے گھر پر محسوس کیا۔ آج سے ہی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم آگے اس رمضان کے بعد اس قرآن کو کتنا اور کیسے وقت دیں گے، وہی وقت جو ہم نے اس مہینے میں اس کو دیا۔ تو یہ ضرور سوچئے کہ مجھے اپنی ذاتی حیثیت سے قرآن سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے۔ مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب میں اپنے روزانہ کے اوقات میں باقاعدہ اس کے لیے کچھ وقت نکالوں گی۔ ممکن ہے وہ بہت زیادہ وقت نہ ہو، وہ کچھ منٹ ہی ہوں، لیکن ہوں ضرور۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے قرآن کی کلاسز میں، اجتماعات میں جانے کا اس رمضان میں اہتمام کیا، میں رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام کروں، اپنے لیے ہی نہیں، اپنے تمام جاننے والوں کے لیے، میری بہن ہو یا میرا پڑوسی یا میری اولاد، میں جس کو قرآن سے جوڑ سکوں ضرور جوڑوں، تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور مجھے ایسی صحبت بھی ملے جو نیکی کے راہ میں چلنے کے لیے میری مدد کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میرے پاس ہے، ہر وہ بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، بہترین وقت دیا ہے، بہترین صلاحیت دی ہے، بہترین کردار دیا ہے، بہترین اولاد دی ہے، ان تمام چیزوں میں سے میں اللہ کا حصہ نکالوں۔ اگر میرے پاس وقت ہے تو اس وقت میں دنیا کی کامیابی کے ساتھ تھوڑا سا وقت آخرت کی تیاری کا ضرور ہونا چاہیے۔ میرے پاس مال ہے تو اس میں سے ضرور تھوڑا حصہ ایسا ہو جو اب میری آخرت کے لیے لگے۔ میرے پاس صلاحیت ہے جو دنیا کے بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، اس صلاحیت کا تھوڑا سا حصہ ایسا ضرور ہو جو میری آخرت کے لیے استعمال ہونے والا ہو۔ اسی طرح جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس دنیا میں، ان تمام نعمتوں میں سے میں آج ہی سوچوں کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو لگا سکتی ہوں۔ اور جب یہ عید گزر جائے تو اس کے بعد آنے والے دن مجھے یہ بتائیں گے کہ میں نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا، تو یہ بھی مجھے سوچنا ہوگا کہ میرا آنے والا سال میرے گزشتہ سال سے بہتر ہو ہر لحاظ سے، میرے معاملات پچھلے سال سے اس سال بہتر ہوں، میرا اخلاق بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے، میرا کردار، میرا مزاج، میری عبادات، میرا رب سے تعلق، میرا قرآن سے تعلق، یہ تمام چیزیں آنے والے سال میں گزشتہ سال سے بہتر ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کا سب سے بہترین شکر ہے۔ شکر کی یہ بہترین قسم ہے کہ میں اس کی قدردانی کروں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اس کو میں اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ ہی کے لیے استعمال کروں۔ اس تسلسل کو چلنا چاہیے کیونکہ ہم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو خوشی ہم کل منانے جا رہے ہیں وہ 1، 2 یا 3 روزہ نہ ہو، وہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہو جائے۔ وہ خوشی میری دنیا ہی کی نہ ہو، وہ خوشی میری آخرت میں بھی مجھے حاصل ہو۔ اس خوشی کے لیے ہمیں کوشش آج ہی سے کرنی ہوگی۔ ہمیں وہ سارے کام کرنے ہوں گے کہ جس کے بعد جو خوشی ہم کل منائیں گے وہ ہم ساری زندگی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اس خوشی کو بھی اسی طرح منائیں۔ آج تہیہ کیجئے، آج عزم کیجئے، آج ہی سے کوشش کا آغاز کیجئے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب کی یہ خوشی دائمی خوشی میں تبدیل ہو جائے۔
آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. ہماری دعا ہے کہ آپ کو تمام خوشیاں، تمام برکتیں دونوں جہان میں حاصل ہوں. السلام علیکم. والتكبيرات بننشد يوم العيد وبنعيد والتكبيرات ننشد الله أكبر إن صلى الأقصى يتحرر ننشد الله أكبر.